الیکشن لڑا ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں میں اور ہمارے سیاسی کیمپین میں ایک واضح فرق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، میں اپنے تقریروں میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میرا خیال میں یہ کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم ترین الیکشن اف ناٹ ممکن ہے کہ سب سے اہم ترین الیکشن، اور جب اتنا اہم ترین الیکشن ہو رہا ہو تو ہمارا خواہشات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا غیر متنازع وہ پروسیس رہ سکے، جتنا صاف و شفاف وہ پروسیس رہ سکے، اس سے اس الیکشن پروسیس کو بھی زیادہ طاقت ملتا ہے، اور جو اسمبلی منتخب ہوگا اس کو بھی زیادہ طاقت ملتا ہے، اس کو وہ سیاسی طاقت ملتا ہے جس سے وہ پھر آزاد کشمیر کے جو مسئلے ہیں ان کے پاس ایک ایسے واضح مینڈیٹ ہوتا ہے، غیر متنازع مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں، اور جو کشمیر میں سب سے ضروری بات ہے کہ ہم اسٹیبلٹی واپس لے کر آئیں، ہم نارمل صورتحال واپس لے کر آئیں تاکہ عام آدمی کا زندگی میں مشکلات کا کمی ہو، اس کا پہلا سٹیج، پہلا ضرورت یہ ہے کہ ہمارا الیکشنز نہ صرف ہو مگر وہ صاف و شفاف ہو، غیر متنازع ہو۔ کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں یا کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ الیکشن سے پہلے ہم سے یہ جو مہاجرین سیٹ ہے وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے، تو وہ سیٹس متنازع ہو چکے۔ پھر جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہوگا یہ فیصلہ کے مرحلوں میں اور جس انداز میں مرحلے طے کیے گئے ہیں اس سے شاید ایک خطرہ ہے کہ ہمارا الیکشن کا پروسیس متنازع ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس، یہ الیکشن جتنا غیر متنازع ہو سکے، جتنا صاف و شفاف ہو سکے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والے حکومت کا یا آنے والے جو بھی امیدوار لڑ رہے ہیں ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن لڑے اور آ کے پھر عہدے سنبھالے اور سیٹیں سنبھالے، ان کا کام ہے کہ آپ کے مسائل حل کریں، اور ان کو وہ طاقت ملے گا ایک صاف و شفاف الیکشن سے جس میں ہم آزاد کشمیر میں ویسے صورتحال لے کر آ سکتے ہیں جو آپ سب کا حق ہے۔ اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو جو بھی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہو یا مسلم لیگ کا یا جو بھی، وہ اس حکومت کو ایک متنازع حکومت کو with a متنازع مینڈیٹ کو ان کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا، ان کا ریٹ ویسے نہیں ہوگا کہ وہ ان اہم ایشوز کو ایڈریس کر سکے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نقطہ نظر سے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے آپ کا اسمبلی اہم ترین فیصلے لیں، وہ اس گیپ کو ایڈریس کرے کہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں مانے یا نہ مانے نوجوانوں میں جو ایک فقدان ہے، جو ایک سیاسی بحران ہے، جو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، اور اس پہ باقاعدہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا تفصیلاً ڈبیٹ ہونا چاہیے۔ یہ ڈبیٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑکیں پہ جا کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کے یا مطالبات کر کے یہ سمجھے کہ یہ ایشوز کو ہم ڈبیٹ کریں۔ یہ اہم ترین ایشوز ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں، کشمیر کے عالمی سطح کا جو ہم سب کا جو جدوجہد ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اہم فیصلے اور اہم ڈسکشنز ہونے ہیں جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ کنورسیشن چھیڑنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے آزاد کشمیر کا جو ریاست کا حیثیت ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ہمارا جو رائے شماری کے لیے جدوجہد ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اندرونی نظام میں کس قسم کے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم مزید حقوق دلوائیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کے عوام کو اتنا ہی حقوق دلوا دے جتنا باقی پاکستان کے شہری کو حاصل ہے، اور وہ میرا خیال میں ممکن ہے کہ ہم اپنے تمام بنیادی ایشوز جو کشمیر کے ہیں ان کو تحفظ دلواتے ہوئے ایسے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے ہم کشمیر کا آواز فیصلے کرنے والے اداروں میں پہنچا سکتے ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ہوگا۔ امید ہے کہ آج جو میرپور کے عوام ہیں وہ ہمارے اس منشور کو جو حق ملکیت، حق حاکمیت، حق روزگار پہ مبنی ہے، ہمارا منشور جو سچ اور مفاہمت کا کمیشن پہ مبنی ہے،
جو ہمارا منشور جو اس بنیادی بات پہ طے ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے. امید ہے کہ میرپور کے عوام بھی اور پوری کشمیر کے عوام بھی ہمارا اس منشور کو سپورٹ کریں گے, ووٹ دلوائیں گے, تاکہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو آج ہمارا میزبان ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بار پھر وہ یہاں سے ممبر منتخب کرے. اور امید ہے کہ پچھلے الیکشن سے انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ بھاری اکثریت ملے گا, زیادہ بڑا مینڈیٹ ملے گا, تاکہ ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منشور پہ عمل درآمد کر سکے اور کشمیر کو اس بحران سے نکال سکے. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جس انداز سے میرپور میں پورا پارٹی نے مل کے لڑا ہے, اب اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو جاتا ہے, آپ کی باری ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی محنت کے ساتھ ادھر بھی کام کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.